تاخیر کے دعوت خطاب دیتا ہوں واعظ خوش الحان مقرر ذیشان قاری القرآن محترم جناب قاری محمد ابراھیم جوناگڑھی صاحب وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا ند لہ، لا شریک لہ ولا ند لہ ولا معین، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ النبی الکریم، اللہم صل علی محمد النبی الأمی وأزواجہ أمہات المؤمنین وذریتہ وأہل بیتہ کما صلیت علی ابراھیم انک حمید مجید، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة۔ تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ آج مسجد بیت الحمد جامعہ مسجد بیت الحمد میں شان صحابہ، شان صدیق اکبر کے حوالے سے کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ہمارے میزبان، ہمارے بزرگوار، ہمارے محترم، ہمارے مشرف اور مکرم مولانا شریف حساروی صاحب کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ طالب علم کو اپنی اس کانفرنس میں مدعو کیا
اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ علماء اکرام بڑی کثیر تعداد میں بحمد اللہ یہاں موجود ہیں۔ میں اپنے ہر عالم، ہر بزرگ کا نام لوں گا تو بڑا وقت لگے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں اس کی کوئی نہ کوئی ایسی خصلت ہوتی ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام جس کی بہت ساری خصوصیات ہیں، ان تمام خصوصیات میں جو دین اسلام کی خصوصیات ہیں اس میں سر فہرست اگر کوئی خصوصیت ہے تو وہ ہے حیا، پاک دامنی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ کا فرمان ہے کہ ان لکل دین خلقا، ہر دین کی کوئی نہ کوئی خصلت اور کوئی نہ کوئی عادت اور کچھ نہ کچھ اس کی پہچان ہوتی ہے۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام اس کی اللہ تعالی نے جو خصوصیت رکھی ہے وہ ہے حیا۔ یہ پیغمبر کا فرمان ہے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیادار تھے، اتنے پاکیزہ تھے اور اتنے پاک دامن تھے، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ایک کنواری لڑکی اور وہ بھی پردے دار، ایک تو ہے تو نا کنواری ہے لیکن پردہ نہیں کرتی، بے باک ہے، مردوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہے، آستینیں چڑھا کے شلوار اپنی نصف پنڈلی تک رکھ کے مردوں کے درمیان ہے کنواری، لیکن شرم و حیا نام کی کوئی چیز اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیا سے متعلق فرماتے ہوئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام میں اتنی زیادہ حیا تھی، اتنی زیادہ شرم تھی کہ پیغمبر علیہ السلام ایک کنواری اور با پردہ لڑکی سے بھی زیادہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اندر حیا پائی جاتی تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن النبی فاحشا ولا متفحشا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کسی بھی ایسی عادت میں مبتلا نہیں تھے جو فحش پہ مبتلا ہو، فحش پر نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی اس قسم کی عادت تھی۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی خصوصیتوں میں ایک یہ بھی خصوصیت تھی کہ نہ اللہ کے رسول علیہ السلام کسی بھی فحش کام کو پسند فرماتے تھے، پسند بھی نہیں تھا۔ دنیا میں بہت سے ایسے کام ہیں کہ انسان کسی وجہ سے اس کام کو کرتا نہیں ہے،
لیکن اندر اس کے چاہت ہوتی ہے، اس چیز کو پسند کرتا ہے، اس چیز کو محبوب رکھتا ہے۔ کسی ایسے کام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مبتلا بھی نہیں تھے اور ایسے کاموں کو پسند بھی نہیں کرتے تھے، دل سے فحش سے، اللہ اکبر، اس قسم کے تمام کاموں سے کہ جو بے حیائی پر مشتمل ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے نفرت کرتے تھے۔ آپ کو پسند نہیں تھی یہ چیز؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا اندازہ آپ یہاں سے کر سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، لوگوں میں اللہ کے دین کو عام کر رہے ہیں۔ ہرقل کے پاس جب پیغام پہنچا کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، چٹھی پڑھتا ہے، ہرقل پوچھتا ہے کہ اس سرزمین سے جہاں سے ہمیں دعوت بھیجی گئی ہے، یہاں پر کسی لشکر میں، یہاں پر آنے والوں میں کوئی ایسا ہے کہ جو اس سرزمین سے آیا ہو جہاں سے یہ دعوت ہم پر ہمارے پاس آئی ہے، کوئی اس شخص کو جانتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں، ابو سفیان ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابھی تک ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ پہلے تو صحابہ نے کہا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی گواہی دے رہا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام اتنے شرم و حیا کے پیکر تھے کہ کوئی کواری باپردہ عورت بھی اپنے میں کیا حیا رکھتی ہوگی، جو حیا کائنات کے امام علیہ السلام کے اندر موجود تھی۔ یہ صحابی یہ رسول گواہی دے رہا ہے۔ اور دوسرا مقام جو میں نے آپ کو بتایا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں صحابی کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش کاموں میں مبتلا تھے اور نہ کسی اسی ایسے کام کو پسند کیا کرتے تھے جو بے حیائی پر مشتمل ہو۔ یہ گواہیاں دینے والے، یہ بتانے والے اپنے ہیں۔ مزہ تو تب ہے کہ اللہ اکبر آپ کے بارے میں، میرے بارے میں کوئی غیر گواہی دے، غیر گواہی دے۔ ان کو تھوڑا سا ان کے جذبات کنٹرول کریں آپ۔ غیر گواہی دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کے بارے میں، میرے بارے میں کوئی غیر کہے، میں آپ کی تعریف کرتا ہوں، آپ میری تعریف کرتے ہیں، لیکن جب کوئی غیر گواہی دینا میری اور آپ کی حیا سے متعلق، میری اور آپ کی غیرت سے متعلق، اللہ اکبر، میری اور آپ کی پاک دامنی کی گواہی اگر کوئی غیر دے گا تو پھر بات بنتی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں ابو سفیان سے جب پوچھا گیا، ہرقل نے پوچھا کہ محمد علیہ السلام کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، ذرا مجھے بتاؤ کن صفات کا مالک ہے، وہ کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کس چیز کی دعوت دیتے ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، امرنا بالصلاۃ، وہ محمد علیہ السلام ہمیں نماز کا حکم دیتے گئے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اللہ کے نبی کے بارے میں ابو سفیان ہرقل کو بتاتے ہیں، وہ محمد علیہ السلام ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں اور انہوں نے ہمیں زکوٰۃ دینے کا بھی حکم دیا، والصدق، اور وہ سچائی کے حوالے سے ہمیں تلقین کرتے ہیں۔ اور چوتھی تلقین ان کی دعوتوں میں یہ ہوتی ہے، والعفاف
وہ محمد علیہ السلام ہمیں عفت اور پاک دامنی اور با حیا کے رہنے کے حوالے سے ہمیں درس دیتے گئے. عفت اور پاک دامنی کی ہمیں وہ محمد علیہ السلام تلقین کرتے گئے. کیوں اللہ کے نبی نے عفت اور پاک دامنی کے حوالے سے لوگوں کو درس دیا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا آگے فرمان موجود ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحیاء من الایمان. اے دنیا والو، اے میری امت کے لوگو، حیا کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑا واضح بیان فرما دیا ہے. ہم ایمان کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم جنت کے ٹھیکے دار ہیں. یہ جنت اللہ نے ہمارے لیے مومنوں اور مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ مومنین کو ہی، مسلمانوں کو ہی، موحدین ہی کو جنت میں داخل کرے گا. لیکن اگر مومنوں میں وہ صفات نہ پائی گئی ہو کہ جن سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، وہ خوبیاں مومن کہلوانے والوں میں خوبیاں موجود نہ ہو، تو اللہ کبھی بھی مومن کہلوانے والوں کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا. اللہ کے نبی کائنات کے امام فرماتے ہیں الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ. اے میری امت کے لوگو، حیا اتنی اہم ترین چیز ہے، حیا اتنی اہمیت کی حامل ہے. فرمایا یہ اس حیا کا تعلق ایمان سے ہے، اور اللہ رب العزت ایمان والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا. والبذاء من الجفاء. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اللہ اکبر، یہ بے حیائی جو ہے، یہ بے حیائی، بے شرمی، یہ تمام کی تمام وہ ادائیں جو بے حیائی اور بے شرمی سے تعلق رکھتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا والبذاء من الجفاء. ان بے حیائی کا تعلق ظلم سے ہے، اور ظلم کرنے والوں کا ٹھکانہ رب العالمین نے جہنم بنایا ہے. اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام لوگوں کو حیا سے متعلق درس دے رہے ہیں. اے دنیا والو، اے میری امت کے لوگو، حیا کا نتیجہ صرف خیر ہی خیر ہے. اگر تم حیا کو اپناؤ گے دنیا میں اللہ تمہارا مقدر خیر کو بنا دے گا. لیکن اگر تمہاری زندگیوں میں بے حیائی آ گئی تو شر، فتنے، مصیبتیں، آفتیں تمہیں گھیر لیں گی، اور تم اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بے حیائی کے نتیجے میں تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑا جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الحیاء والایمان قرنا جمیعا. اللہ اکبر. کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ حیا اور ایمان ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. حیا اور ایمان کا بڑا گہرا تعلق ہے. حیا اور ایمان آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہ جلے ہوئے ہیں. بڑا زبردست حیا اور ایمان کا آپس میں تعلق ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ. اگر حیا اور ایمان ان دونوں میں سے اگر ایک کو اٹھا لو گے تو دوسرا خود بخود گر جائے گا. اگر حیا ہے تو ایمان ہے، اگر ایمان ہے، اگر حیا نہیں ہے تو خدا کی قسم وہ ایمان کسی کام کا نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابی ہے، انصاری صحابی. آپ ان کی محفلوں کو دیکھیں، آپس کی نشستوں کو دیکھیں، ان صحابہ کی گفتگو دیکھیں. اللہ اکبر. جو کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سیکھا اور کائنات کے امام میں اچھی صفات دیکھی ہے، ان کو کس طرح صحابہ نے اپنایا ہے، کس طرح اختیار کیا ہے. ایسے ہی رب نے نہیں فرما دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ہدایت کے اعلیٰ منصبوں پر فائد ہونا چاہتے ہو تو اس
اس طرح ایمان لے کر آؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کر آئے. اس طرح ایمان لانا پڑے گا. اور صرف ایمان کے دعووں سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں. انصاری صحابی ہے, اللہ کے رسول سے سیکھا ہے, کائنات کے امام سے تعلیم لی ہے, تربیت حاصل کی ہے. اب وہ تعلیم, وہ تربیت جو اللہ کے رسول علیہ السلام سے حاصل کی ہے, وہ صحابی اس کی اشاعت میں لگا ہوا ہے, اس کی دعوت میں لگا ہوا ہے, لوگوں کے تزکیہ نفس کرنے میں لگا ہوا ہے. آج میری اور آپ کی کیفیت یہ ہے, ہمیں اپنی قوم کی فکر ہوتی ہے, اپنے آشیانے سے ہم اللہ اکبر شروعات نہیں کرتے. گھر والوں کی کیفیت کیسی ہے, کس ڈگر پر چل رہے ہیں, اللہ اکبر, کیسے کیسے نتائج میرے اور آپ کے سامنے آ رہے, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میری فکر یہ ہے کہ کسی طرح امت جو ہے وہ دین پر آ جائے, اور میرا اپنا گھر, میری اپنی اولادیں, میری اپنی بہنیں, اپنی بیٹیاں, اپنی بچیاں جو ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہوتی جا رہی ہے. نہ مجھے پرواہ ہے, نہ آپ کو پرواہ ہے. ہے کون سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں, ہم مومن ہیں؟ خدا کی قسم ہم مسلم اور مومن نہیں ہیں جب تک یہ خوبیاں مجھ میں اور آپ میں نہیں آئیں گی. صحابی رسول اپنے چھوٹے اپنے بھائی کو حیا سے متعلق درس دے رہا ہے, حیا سے متعلق دعوت دے رہا ہے, حیا سے متعلق اپنے بھائی کی تربیت کر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی اس دعوت اور اس تربیت جو دے رہا تھا, ان نصیحتوں کو سنا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر, اللہ کے نبی علیہ السلام کے اندر اللہ نے یہ خوبی عطا فرمائی کہ اللہ اکبر, نبی علیہ السلام کو جوامع الکلم سے نوازا تھا رب العالمین نے. مختصر جملوں میں اللہ اکبر, اللہ اکبر, سمندر کو کوزے میں بند کرنے کا کائنات کے امام میں رب العزت نے ملکہ رکھا تھا. صحابی رسول کہہ رہا ہے کہ میرے بھائی حیا کو اپنا لو, حیا کو اپنا لو, پاک دامنی کو اپنا لو. بے حیائی کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا. اگر تم حیا اپناؤ گے, اپنے انداز میں وہ صحابی اپنے بھائی کو نصیحتیں کر رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی, اے انصاری صحابی, داہو چھوڑ دے جو تو کہہ رہا ہے. اس کو لمبی چوڑی باتیں بتانے کی ضرورت نہیں, بس تو اس کو اتنا بتا دے فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ. اے میرے صحابی, لمبی چوڑی باتیں کرنے کی, بتانے کی, سمجھانے کی ضرورت نہیں, بس اس کو یہ نسخہ, اصول اور قاعدہ کلیہ بتا دے. حیا کا تعلق ایمان سے ہے. اگر تجھ میں حیا ہے تو ایمان ہے, حیا نہیں تو تیرے میں ایمان بھی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داؤ, بڑی لمبی چوڑی باتیں تجھے کرنے کی ضرورت نہیں, اس کو اتنا کہہ دے کہ حیا کا تعلق جو ہے وہ ایمان سے ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ نصیحتیں فرمائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول, مشہور واقعہ ہے, پیغمبر سے کہتا ہے آ کر اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دیجئے, میں زنا کرنا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دے دیجئے. اجازت بھی کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے مانگ. پتہ یہ چلا کہ وہ ایمان والے اچھا کام کرتے تھے تو اس میں بھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیتے تھے, اور اگر کوئی ایسا ویسا کام کرنے کا ارادہ ہوتا تھا تو پہلے اللہ کے رسول کی خدمت میں آتے, اور آنے کا مقصد یہ ہوتا کہ کہیں سے کہیں ہم سے وہ کام نہ ہو جائے کہ جو غلطی پر اور اللہ کی بغاوت پر مشتمل ہو. میں تو یوں سمجھا ہوں. وہ کہتا کہ اللہ کے نبی مجھے اجازت دے دیجئے, میں زنا کرنا چاہتا ہوں. پیارے محبوب علیہ السلام نے بڑے پیار, بڑے انداز میں اس صحابی سے اللہ اکبر اس کے اس سوال کا اس صحابی کو جواب دیا. اگرچہ دیگر صحابہ تحش میں بھی آ رہے تھے, لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ سے کہا جو میں کہہ رہا ہوں اسے سنو, میری بات پر توجہ دو. اللہ کے نبی نے اس آنے والے سے جو زنا کی اجازت مانگ رہا تھا, پیغمبر نے فرمایا کیا تو
اس بات کو پسند کرے گا کہ کوئی تیری ماں سے زنا کرے؟ وہ صحابی وہ شخص کہتا ہے اللہ کے رسول میں اس بات کو پسند نہیں کروں گا۔ تو پیغمبر نے فرمایا پھر دیگر لوگوں میں جس کے ساتھ تو زنا کرے گا، اللہ اکبر، وہ شاید کسی کی ماں ہوگی، کیا تو اس بات کو پسند کرے گا کہ کوئی تیری بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ کیا تو پسند کرے گا؟ کہتا ہے اللہ کے رسول قطعی پسند نہیں کروں گا۔ کیا کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کوئی تیری پھوپھی تیری خالہ کے ساتھ زنا کرے؟ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول میں قطعی ان چیزوں کو برداشت نہیں کروں گا۔ کہا جو جس سے زنا کا ارادہ کر رکھا ہے علم ممکن ہے یقینی وہ کسی کی ماں ہوگی، ماں نہیں تو بیٹی ہوگی، اللہ اکبر، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی۔ اللہ کے رسول سے کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام اپنا سیدھا ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر اس کے حق میں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہم اغفر ذنبا وطہر قلبا وحسن فرجا۔ اللہ کے نبی اس کے سر پر ہاتھ رکھے اسے اللہ اکبر یہ دعا دیتے گئے، الہ العالمین میں اس نوجوان کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس نوجوان کے گناہ کو تو معاف فرما دے اور اس کے دل کو پاکیزہ بنا دے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ تینوں دعائیں دی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجا۔ الہ العالمین میں اس جوان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تو اس کے گناہ کو معاف فرما دے، اس کے دل کو پاکیزہ بنا دے، اس کی شرمگاہ کی سے اللہ اکبر حفاظت فرما۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کہتے ہیں یہ آ کر اللہ کے رسول سے زنا کی اجازت مانگ رکھا تھا، لیکن جب تک زندہ رہا ہم نے اس کو دیکھا کہ کسی غیر عورت پر اس کی نظر بھی کبھی بھی نہیں اٹھی، اس کی نظر کسی غیر عورت پر نہیں اٹھی۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسے حیا کا درس دیا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں موبائل ہے، ہمارے گھروں میں ٹی وی ہے، ہمارے گھروں میں مختلف قسم کے چینلز چل رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، تعلیمی اداروں میں جا کے ہم اپنے بچوں کو چیک نہیں کرتے، جس کو اعلیٰ تعلیم کا میں نے اور آپ نے نام دیا ہے۔ آپ ان اسکولوں میں دروازے پر جائیں گے، چوکیدار آپ کو روک دے گا، اگر اجازت اندر سے ملے گی تو صرف آفس تک آپ کو اجازت ملے گی۔ آپ یہ لاکھ چاہیں کہ ہم کلاس روم میں جانا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا لکھوایا جا رہا ہے، کیا سمجھایا جا رہا ہے، کس چیز کی تم تعلیم اور تربیت دے رہے ہو۔ اللہ اکبر، اصول ہے، قانون ہے کہ ان کی کلاس روم میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں پر والدین اور پیرنٹس کو اپنے بچوں کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے، ان لوگوں سے آپ کیا اچھی امیدیں رکھتے ہیں؟ ہوتا ہے نا اسکولوں میں لکھا، گورنمنٹ اسکولوں کی بات نہیں کر رہا میں، کہ جہاں پر جناب اساتذہ ہی نہیں ہوتے، پڑھانے والے ہی نہیں ہوتے، جہاں کہ اللہ ہی حافظ ہے، جو پرائیویٹ ادارے ہیں جس کو او لیول کہا جاتا ہے، اعلیٰ تعلیم جن کو کہا جاتا ہے، نہیں یقین آتا جائیے نیٹ سرچ کر کے دیکھ لیجئے، کسی بھی کالج کو آپ سرچ کر لیں نام ڈال کے، آپ کے سامنے سارے چٹھے کھل جائیں گے۔ پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی کا حال دیکھنا چاہتے ہیں آپ سرچ کریں، آپ کو آنکھ ایک ایک چیز جو ہے آپ کے سامنے خدا کی قسم دن کے چڑھتے سورج کی طرح سامنے آ جائے گی۔ اس کو آپ اعلیٰ تعلیم دے کہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دین سیکھے، دینی تعلیم حاصل کرے اور دنیاوی فنون اور علوم سے اپنے آپ کو دور رکھے، ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ دین اور دنیا یہ دونوں ساتھ لے کے چل رہی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آج دین سیکھنے والے بچے، طالب علم، فارغ ہونے والے طلباء جو علماء کی فہرست میں آتے ہیں، اللہ اکبر، مجھے بولنے دیجئے، وہ احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی
دنیاوی تعلیم یافتہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر بات کرتے ہوئے جھجکتے ہیں، شرماتے ہیں. ان دونوں تعلیموں کا، تعلیم اور فن، ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. آپ کہیں دین سکھا دے اور دنیا کی تعلیم نہ ہو، دنیا سکھا دے دین کی تعلیم نہ ہو. میں کہتا ہوں جس طرح حیا اور ایمان کا تعلق ہے، اسی طرح دینی تعلیم اور دنیا کی تعلیم کا تعلق ہے. دونوں آپس میں قرانا ہے، جڑے ہوئے ہیں، آپس میں بڑا گہرا ان کا تعلق ہے. ہم اپنے سلیبس کو ایسا بنائے کہ یہ ہمارے بچے آج دینی مدرسوں نکل کے اللہ اکبر سر اونچا کر کے لوگوں کے سامنے چل سکے. دنیاوی تعلیم دینے والوں میں بھی یہ شعور ہونا چاہیے کہ ہم صرف دنیا تک ان کو اللہ اکبر نہ رکھیں، بلکہ اس کے اندر دینی تعلیم کو شامل کر کے جہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی دنیا سنور جائے، وہاں اولین میری آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آخرت ان کی سنورنی چاہیے. دنیا بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دعا دی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ فحسن فرجہ. پیارے محبوب علیہ السلام رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اپنے صحابہ کو بھی دعا سکھاتے ہیں. اے میرے صحابہ، اللہ اکبر، اللہ سے یہ دعا کیا کرو. آپ نے قنوت نازلہ میں کتنی مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ نہیں، شاید ہزاروں مرتبہ یہ دعا پڑھی ہوگی. آپ نے دعا بھی مانگی ہوگی، لیکن اللہ اکبر آپ کو دعا پڑھتے ہوئے اس کا معنی ہی معلوم نہیں کہ اللہ کے رسول نے جو دعا سکھائی ہے، اللہ سے کیا سوال کیا ہے، اللہ سے کیا مانگا ہے، اللہ سے کس چیز کا مطالبہ کیا ہے. قرآن میں اللہ اکبر، اللہ کے نبی دعا سکھا رہے، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، اللہم انا نسألک الہدی. اللہ اکبر، اللہ جو تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس ہدایت پر قائم اور دائم فرما دے. اس ہدایت پر اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما دے. والتقی، اللہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں ہمارے دلوں میں تیرا ڈر موجود ہے، ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ہمارے میں خوف خدا موجود ہے، لیکن اللہ حقیقی ڈرنے والا بھی ہمیں بنا دے. اپنے عذابوں سے ڈر کر اللہ اکبر گناہوں سے بچنے والا بھی ہمیں بنا دے. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف. ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ اس دعا میں تیسری چیز کا میں اور آپ مطالبہ، آج پڑھی تو ہم نے بہت مرتبہ ہے یہ دعا، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے اس دعا میں رب سے مانگا کیا ہے. بس رٹے لگائے ہیں. ہم نے یہ دعا سیکھ لی ہے، سینے میں محفوظ کر لی ہے، عمل بھی کرنا، اللہ اکبر، دعا کے ورد کے حوالے سے عمل بھی ہم نے کیا ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ ہم نے رب سے مانگا کیا ہے. والعفاف، ہم تیسری چیز اس دعا میں اللہ سے یہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں عفت اور پاک دامنی عطا فرما دے. کتنی لاجواب دعا ہے، کتنی بہترین دعا، کتنی زبردست دعا ہے. میاں مٹھو نہ بنے کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہمارے بچے دودھ سے دلے ہوئے ہیں. جب کوئی شخص آپ کے اور میرے بچوں کے بارے میں آگاہی دیتا ہے کہ آپ کے بچے میں یہ خرابی ہے، یہ کوتاہی ہے، یہ نقص ہے، یہ شکایتیں ہیں، تو میں اور آپ گرم ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں نہیں، میرا بچہ ایسا نہیں کر سکتا. اللہ کی قسم، یہ جواب دے کر ہم اپنے آپ کو تباہی کے، اللہ اکبر، ایسے موڑ پر کھڑا کر چکے ہیں، اپنے بچوں کو تباہی اور بربادی کے گھڑے میں دھکیل چکے ہیں. کبھی بھی کسی کی بات کا جواب یوں نہ دے. کوئی آپ کو آپ کے بچوں کے بارے میں آگاہ کرے کہ بھائی اپنے بچے کی اصلاح کر لے، میں نے یہ دیکھا، آپ کہتے نہیں نہیں، میں نے ایسی بچوں کی تربیت کی ہی نہیں ہے، میرا بچہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا. جائیے، میں اس بات کا گواہ ہوں. مجھے کسی نے کہا کہ یار وہ فلاں شخص جو ہے
فلاں شخص، میں نے اس کے نوجوان بیٹے کو دیکھا، وہ ایک گاڑی پہ کھڑا ہوا تھا فلاں جگہ، اور اس نے اپنے پاس ایک ماسک رکھا ہوا تھا، اور جب کالج کی چھٹی ہوئی تو وہ میں ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ میں نے اس کو وہاں پر کھڑا ہوا دیکھا. ابراہیم بھائی آپ شاید اصلاح کر سکتے ہیں، آپ ان کے والد سے کہیں. میں کہوں گا تو چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی، آپ کہیں. مجھے خوش فہمی تھی، میں نے بھی جا کے کہا کہ حضرت ایسی ایسی کمپلین آئی. کہنے لگا مولانا آپ ہمارے بچوں سے جیلس ہوتے ہیں، میری کلاس لے لیو. میں نے کہا ٹھیک ہے یار. وہ صحیح ڈر رہا تھا آتے ہوئے، وہ آپ کے پاس آتے ہوئے اسی لیے ترترا رہا تھا. اس کو معلوم تھا کہ آپ نے اس کو ٹکا سا جواب دینا ہے، کوئی حیثیت نہیں ہوگی اس کا اس بات پر. اللہ اکبر. بہرحال پھر وقت گزرتا گیا، جب اس کے خود سامنے آئی نا بات. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پہ اور میڈیا میں جو آج پنجاب کے علاقے سے، یہ صرف پنجاب کی بات نہیں ہے، آپ اپنے سندھ کی ان تباہ کاریوں پر نظر ڈالیں گے، اس سے زیادہ آپ کو آپ کے صوبے اور آپ کے شہر میں یہ مصیبتیں ملے گی. اتنی چھوٹ دی نا، اعلیٰ تعلیم کے لیے گھروں سے نکالا نا، ماں باپ نے اپنے بچوں پر نظر نہیں رکھی. اللہ اکبر. ان کی عزت اور عظمت کا درس نہیں دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ آج کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنی عزت سے بھی گئی تھی، عزت سے گئی تھی، شاید اللہ اکبر اس کو معافی کا موقع ملتا، لیکن عزت بھی گئی اور ساتھ میں جان بھی گئی، کچھ بھی تو نہ مل سکا. اور وہ بیچاری، اس کو میں بیچاری اس لیے کہتا ہوں کہ اس کا اپنا قصور تو تھا، لیکن اس سے زیادہ اس کے ماں باپ کا قصور تھا. دنیا کے 2 ٹکوں کے خاطر انہوں نے اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اللہ اکبر، ایسے ہی دنیا میں گیدڑوں کے سامنے، درندوں کے سامنے اور ان کے جھرمٹ کے اندر بھیج دیا. آپ کو اپنی عزت کی پرواہ نہیں تو پھر اللہ کو کیا پرواہ ہوگی. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة، رب العالمین نے جا بجا اعلان کر دیا. اللہ اکبر. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. ایسے لوگوں کے لیے رب العالمین نے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ بنائی ہے. دنیا میں جو کچھ تم کر رہے ہو رب العالمین بخوبی جانتا ہے. دنیا میں اور آپ، دنیا میں اللہ اکبر جو بھی کام کرتا ہوں میں یا آپ، اللہ اکبر رب العالمین بخوبی جانتا ہے. دنیا والوں سے چھپ سکتی ہے، رب العالمین سے کوئی بھی بات نہیں چھپ سکتی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آیا اور آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول میں سفر میں جانا چاہتا ہوں. اے میرے صحابی بول کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی سفر کا ارادہ ہے، مجھے سفر کے بارے میں کچھ نصیحتیں فرما دیجئے، کچھ وصیتیں فرما دیجئے. سفر کے کچھ اصول، کچھ قانون، کچھ قواعد و ضوابط سے آگاہ کر دیجئے. اللہ کے نبی کائنات کے امام فرماتے گئے اے میرے صحابی سفر میں چلتے چلتے راستے میں نشیب و فراد آئے گا، بلندیاں آئیں گی، پہاڑیاں بھی شاید آئیں، اونچائیوں پر تجھے جانا پڑے گا. ان اونچائیوں سے تنزلی کی طرف نیچے سے نیچے، اللہ اکبر، ان پہاڑیوں اور چوٹیوں سے تجھے نیچے بھی ہی آنا پڑے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تیرے قدم سفر پہ اوپر کی طرف جانے لگے تو تو اپنی زبان سے کہنا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، 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 اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر کہتے تو اپنی منزلوں پر چڑھتا جانا. جب تو نیچے کی طرف آنے لگے تو تیری زبان پر یہ ہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تیری ذات بے عیب ہے،
ہم سب کی سب خطا کار ہیں، گناہگار ہیں، تیرے مقابلے پر ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ چڑھتے ہوئے بلندی پر جاتے ہوئے اللہ اکبر، اور بلندی سے نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ تو نے کہنا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابی میں تجھے یہ نصیحت کرتا ہوں، اس سفر میں جانے والے کو اللہ کے رسول نے یہ نصیحت فرمائی کہ دیکھو تم اگر اپنے گھر میں ہوگے، اپنے علاقے میں ہوگے، تمہیں بہت سے لوگ جاننے والے ہیں، اپنے بھی جانتے ہیں، گھر والے بھی موجود ہیں، پڑوسی بھی تمہیں جانتا ہے، علاقے میں بہت سے رشتہ داریاں تمہاری اگرچہ نہیں ہیں، اغیار بھی تمہیں جانتے ہیں، تم فلاں ہو، فلاں کے بیٹے ہو، فلاں کے باپ ہو، فلاں کے بہنوئی ہو، فلاں کے داماد ہو، لیکن یاد رکھو تم سفر پہ جا رہے ہو، مسافر ہو، ان علاقوں میں تمہیں کوئی جاننے والا نہیں ہے، اس بات کا تم نے خیال کرنا ہے۔ اے میرے صحابی جہاں بھی جاؤ، جہاں بھی اللہ اکبر تم پہنچو، ہر جگہ تم نے اپنے دل میں اللہ کا ڈر رکھنا ہے۔ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب تمہارے دل میں اللہ اکبر یہ چیز ہوگی، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، دل میں تقوی ہوگا، خوف خدا ہوگا، رب العالمین تمہیں اللہ اکبر اپنی نافرمانیوں اور اپنی بغاوتوں پر مشتمل تمام کاموں سے رب العالمین تمہیں محفوظ فرمائے گا۔ ہر جگہ اللہ کا ڈر تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یوں نہیں کہتا کہ زنا مت کرو، بلکہ اللہ کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جو اسباب ہیں گناہ کے، زنا کے، اللہ کی بغاوتوں پر مشتمل کام ہے، ان اسباب کو بھی نہ اپناؤ، ان محفلوں کو بھی نہیں اللہ اکبر اٹینڈ کرو، اور ان جگہوں، ان مجلسوں میں بھی نہیں جاؤ کہ جہاں پر اللہ کے دین کی مخالفت پر اللہ اکبر کام ہوتا ہو، فحش کام ہے۔ اللہ نے منع کیا، یوں نہیں کہا کہ زنا نہیں کرو، بلکہ رب نے کہا کہ زنا کے قریب بھی نہیں، ایسی محفلوں میں جاؤ۔ اور اللہ کے رسول نے پھر دیگر مقامات پر احادیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے کر سمجھانے کی کوششیں کی ہے۔ اگر تم کسی اچھی مجلس میں بیٹھو گے، اچھے لوگوں میں بیٹھو گے، بردبار لوگوں کی محفلوں میں جاؤ گے، دیندار مجلسوں میں بیٹھ کر اللہ کا دین سیکھو گے، تمہیں کامیابی ملے گی۔ اگر بے ایمان، بے دین، گناہگار جہاں پر فحش کام ہو رہے ہیں وہاں پر اگر تم جا کے بیٹھو گے، اگرچہ تم گناہ نہیں کرو گے لیکن تمہیں دیکھنے والے یہی کہیں گے کہ یہ بھی مجرم ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے مثال دی، کسی عطر فروش کی دکان پر اگر تم جاؤ گے، عطر خریدو گے نہیں، عطر وہ تمہیں لگائے گا نہیں، لیکن اس عطر کی بوتلوں میں سے اللہ اکبر اٹھنے والی خوشبوئیں، پھوٹنے والی خوشبوئیں جب تمہارے کان میں اس دکان پر بیٹھنے کی وجہ سے اللہ اکبر یا ادھر سے گزرنے کی وجہ سے تمہاری ناک میں خوشبو آئے گی، وہ خوشبو تمہارے دل و دماغ اندر کی ایک ایک انگ کو خدا کی قسم معطر کر دے گی، خوشگوار کر دے گی تمہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر تم کسی ایسی جگہ پر جاتے ہو کہ جہاں پر بھٹی جل رہی ہے، آگ جل رہی ہے، اس بھٹی پہ لوہا، تانبا، پیتل اس کو گلایا جا رہا ہے، دھواں بھی کالا ہے، اڑے گا، اللہ اکبر تم کام نہیں کرتے، بس صرف بیٹھے ہوئے ہو، وہاں اڑنے والا دھواں، کالک اور گندگی تمہارے کپڑوں پہ لگے گی، تمہارے جسم پہ لگے گی، تمہارے چہرے پر لگے گی۔ پیغمبر نے فرمایا اچھی مجلسوں کو اپناؤ اور بری مجلسوں سے اپنے آپ کو دور کرو گے تو اللہ تمہیں گناہوں سے بچائے گا۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عظمت صحابہ کے حوالے سے، شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے انشاءاللہ مہمان گفتگو کریں گے، اور بہت سی گفتگو آپ نے سنی ہے۔ موقع محل یہ 14 تاریخ فروری آ رہی ہے، لوگ کہتے ہیں یہ محبت کا دن ہے، یہ محبت کا نہیں ہے بلکہ یہ نفرتوں کا دن ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔